السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بد دعا کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کو بد دعا لگ جاتی ہے تو اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے کہ اس کی بد دعا کا اثر ختم ہو جائے، یعنی جو بد دعا اس کو لگی ہے، بد دعا کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا ہے، وہ کیسے ختم ہوگا، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ کوئی والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے کوئی ناراض ہے، اس کو بد دعا دی ہے تو وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس سے کیسے نجات پائی جائے کہ اس کی جو بد دعا کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہ آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ چونکہ وہ بد دعا دینے والا جو ہے وہ تو آپ دنیا میں رہا ہی نہیں، یا اپنے رشتہ داروں میں سے ہٹ کر کوئی دور کا رشتہ دار یا کوئی دوست احباب ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی کمپیٹیٹر ہو سکتا ہے، یا آپ کا کوئی کولیگ ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی کلاس فیلو ہو سکتا ہے۔ خدا نخواستہ اس کو کوئی آپ سے عذاب پہنچی ہے، آپ سے تکلیف ہوئی ہے، تو اس نے آپ کو اگر بد دعا دی ہے، اس بد دعا کے اثرات کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ پہلے سب سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک پہنچنی شروع ہو جائے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ بد دعا جو ہے یہ بہت برا اثر رکھتی ہے۔ کسی مظلوم کی بد دعا بھی اگر آپ کے اوپر اثر انداز ہو گئی ہے، والدین کی کوئی بد دعا، بہن بھائیوں کی، دوست احباب کی کسی کی بد دعا پر اثر انداز ہو گئی ہے، تو آپ کو اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کیسے اس کا علاج کر سکتے ہیں کہ اس کے اثرات آپ سے ختم ہونا شروع ہو جائے۔ دوستو، سب سے پہلے تو بد دعا دینی نہیں چاہیے، بد دعا لینی نہیں چاہیے، یعنی ایسا کام کیا نہ جائے کہ جس سے آپ کو کوئی بد دعا دے، یا کسی نے آپ کو اگر کوئی عذاب دیا ہے، تکلیف دی ہے، آپ کو کوئی مصیبت میں مبتلا کیا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ کسی کو بد دعا نہ دیں۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے معاملات گمبھیر قسم کے ہو جاتے ہیں کہ کوئی بد دعا دے بھی نہ تو اللہ کی ذات کو وہ معاملات اچھے نہیں لگتے، اللہ کی ذات اس کو اپنی پکڑ میں لے لیتی ہے۔ تو دوستو، اس سے نکلنے کا جو راستہ ہے، اس سے جو جان چھڑانے کا جو طریقہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اندر چلتے رہیں، آپ کو اس سے نجات کا، اس سے چھٹکارے کا بہترین حل مل جائے گا۔ دوستو، بعض دفعہ ہماری جو بہنیں، مائیں بہنیں، بیٹیاں جو ہوتی ہیں، وہ اکثر اپنے بچوں کو بات بات پر ڈانٹتی ہیں، بد دعائیں دیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ عادت ختم کرنی چاہیے، اور دوسرا، جب ہم کچھ چھوٹی سے مسئلے میں پڑتے ہیں اس وقت ہم اکثر لوگوں کو بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بد دعا کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اگلے بندے پر اگر اثر انداز ہوتی ہے تو آپ کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ جب آپ کے دل سے دشمن کے لیے دعا نکلنا شروع ہو جائے تو میں آپ کے لیے سارے معاملات سیدھے کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ دوستو، اس لیے بد دعا سے بچنا چاہیے، خصوصاً ان والدہ صاحبان کو کہ جو بچوں کو بات بات پر بد دعا دیتی ہیں، ایسے ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ تو بعض دفعہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، چونکہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ کی ذات فوراً قبول کر لیتی ہے، تو پھر بعد میں اکثر لوگ پچھتاتے رہتے ہیں۔ دوستو، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین کی کسی وجہ سے کوئی آپس میں بچوں کے ساتھ ناچاکی ہو گئی، تو وہ ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں، کوئی دھیان نہیں دیا جاتا کہ والدین ناراض ہے، والدہ ناراض ہے، یا والد صاحب ناراض ہیں، یا کوئی بہن بھائی ناراض ہے، یا کوئی قریبی رشتہ دار جو ہے وہ آپ سے ناراض ہے، آپ کو وہ اچھا نہیں، مناسب نہیں سمجھتا، چونکہ آپ کے معاملات اس کے ساتھ ایسے ہی چل رہے ہیں جو اس کے لیے تکلیف دہ، اس کے لیے اذیتناک ہے۔ تو آپ کو اپنے رویے پر، اپنی عادات پر، اپنی بیہیویئر پر آپ کو ضرور جو ہے وہ آپ جائزہ لینا چاہیے، اور اس کو چینج کر کے اس کے ساتھ معاملات اچھے کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ اچھے ریلیشن قائم ہو۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلح رحمی کرتا ہے وہ اللہ کی ذات اس کو بہت نوازتی ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بہت سخت بات ہے کہ وہ یعنی ہم میں سے نکل گیا تو مسلمانیت سے ہی نکل گیا، مومن کی حیثیت سے ہی نکل گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو دوستو، یہ کوشش کریں کہ ہمارے رویے سے، ہمارے معاملات سے کسی کو اگر خدا نخواستہ تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے کسی کو بد دعا دی ہے تو آپ اس سے توبہ استغفار کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ کی ذات نے اگر اس کو پکڑ کر میں لے لیا ہے تو اللہ کی ذات سے دعا کریں کہ اللہ کی ذات اس کی جان چھڑا دے، کیونکہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے، بے شک کوئی ظالم بھی ہو
اس کے متعلق بھی آپ نے کوئی بات کی ہے تو اللہ نے اگر اس کو پکڑ میں لے لیا ہے تو اللہ کی ذات آپ پر بہت راضی ہوگی اگر آپ اس کو بخش دیں گے۔ سب سے پہلے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ یہ بد دعا دے دی ہے آپ نے کسی کو ایسے معاملات بن گئے ہیں تو کوشش کریں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، تو استغفار کریں کہ اللہ کی ذات اس کو بھی اس سے چھٹکارا دے اور آپ کو بھی اس کے معاملات میں کہیں پکڑ نہ لے۔ اور اگر کسی کے والدین یا دوست احباب یا خاص رشتہ دار جو ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس کے ساتھ کوئی معاملات، کوئی میرے اس کے ساتھ جو لین دین سا یا کوئی ایسے معاملات تھے جو اچھے نہیں چل رہے تھے، تو اس کے ساتھ معاملات بگڑنے کی وجہ سے آپ کو اللہ کی ذات نے ایسے معاملات میں پھنسا دیا ہے، تو آپ فوراً ہی اس سے جا کے معافی مانگیں۔ اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی قبر پر جائیں، اس کے لیے فاتحہ کریں، اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے بخشیں، اور قبر کے اوپر حاضری دے کر اللہ کو وہاں پر حاضر ناظر جانتے ہوئے اللہ سے کہیں کہ میں اس کے قبر پر حاضر ہو گیا ہوں، میں اس سے جو میں نے اس کو زیادتی کی ہے میں اس سے معافی چاہتا ہوں، تو اللہ کی ذات معاف فرما دے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات بہت غفور رحیم ہے۔ یہی معاملات اپنے سیدھے کرنے چاہیے۔ آگے جا کے جو معاملات ہیں ان کو سیدھا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی دوستو۔ یہیں سے اگر ہم کچھ لے کے چلیں گے تو اللہ کی ذات آگے ہمارے لیے مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرتی جائے گی، آسانیاں پیدا کرتی جائے گی۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔